بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ بہلتے کس جگہ اور جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، آمین تو کہہ دیں۔ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، فرمایا محبوب بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بنایا ہے اور ڈر سنانے والا بنایا ہے۔ یہ شانیں آپ کو دی ہیں لتؤمنوا باللہ و رسولہ، تاکہ یہ لوگ اللہ پہ بھی ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پہ بھی ایمان لائیں۔ وتوزروہ وتوقروہ، پھر آپ کی تعظیم کریں توقیر کریں۔ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا، پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں۔ عزیز دوستو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ماں باپ کے اولاد کے ذمے بڑے حقوق ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنا، خیال کرنا، ان کے لیے رحمت کے بازو پھیلا کے رکھنا اولاد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی 12 حقوق ہیں جو اولاد کے ذمے رہتے ہیں۔ ان کا کفن دفن ہے، تجہیز و تکفین ہے، ایصال ثواب ہے، ایک الگ تفصیل ہے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی ماں باپ کے ذمے حقوق ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت ہے، اچھی پرورش ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، استاد کے حقوق ہیں۔ جس طرح آپ دنیا میں بہت سارے حقوق سنتے ہیں، اسی طرح خاص توجہ کریں میری بات پہ، اسی طرح امت کے ذمے نبی کریم علیہ السلام کے بھی حقوق ہیں۔ حضور کے حقوق ہیں جو امت نے ادا کرنے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی امت کا حق ادا کیا، حضور نے حق ادا کیا۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر سرکار نے فرمایا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ 1,44,000 صحابہ گواہی دیتے ہو؟ بھیا کو زبان کا یا رسول اللہ آپ نے تو کمال کر دی۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور نے حقوق ادا کی۔ امت کے ذمے بھی حق ہیں، باقاعدہ حقوق ہیں۔ نوجوان میری بات پہ خاص توجہ کریں۔ اب ہمارے ہاں سیمینار ہوتے ہیں، ہمارا لبرل طبقہ ہمیں ملک کے حقوق بتاتا ہے، سوسائٹی کے حقوق بتاتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ نبی کریم کے بھی حقوق ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تمام حقوق سے فائق ہے حضور کے۔ اور باقاعدہ ہمارے محدثین نے، سیرت نگاروں نے پوری کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر، یعنی ایک دو بات نہیں، پوری کتابیں۔ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شفا شریف ہے نا، وہ مبنی ہی حضور کے حقوق پہ ہے۔ نبی پاک کے حقوق، حضور کے حقوق پر مبنی کتاب۔ آپ اگر ویڈیو سے زیادہ میری بات پہ توجہ دیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ویڈیو تو انشاءاللہ مل ہی جائے گی آپ حضرات کو کہیں نہ کہیں سے، لیکن چلو آپ سے دوبارہ ملاقات اللہ کرے ہو بار بار، لیکن یہ کہ انسان کا پتہ نہیں ہوتا، تو مہربانی کریں آج بغیر ویڈیو کے سن لیں۔ اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ویسے بھی ابھی تک کسی عالم نے یہ قول نہیں کیا کہ ایک فوٹو پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ ابھی تک سید صاحب بیٹھے ہیں اور بزرگ بیٹھے ہیں، ابھی تک کسی عالم نے یہ قول، بلکہ محتاط بزرگ تو بچتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو مہربانی کریں، اتنا ضروری کام نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا فوٹو۔ پہلے کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو کہتا تھا دعا کرو، اب ملتا ہے تو کہتا سیدھے ہو جاؤ فوٹو کھچانی ہے۔ اب دعا کا کہتے ہی نہیں، اب فوٹو کا ہی بات کرتے ہیں۔ چلیں یہ بھی کوئی طرح میں اس پہ وہ نہیں کرتا،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں حدود میں رہیں تو زیادہ اچھی رہتی ہیں. اس کو نفسیاتی مسئلہ نہیں بنائیں، ان کو حدود میں رکھیں. کبھی ہم بزرگوں کے سامنے نا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری دینے گئے تو قائد ملت علامہ شاہ نورانی صاحب بھی وہاں تھے. تو میں نے نا اس زمانے میں تھوڑا سا ذوق اور طرح کا ہوتا تھا، ڈائری رکھتے تھے پاس. تو میں نے ان کے سامنے ڈائری بڑھائی، میں نے کہا حضرت آٹوگراف دے دیں. تو انہیں اقبال کا شعر لکھا اور نیچے سائن کیے. انہوں نے لکھا کہ حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ. اور نیچے انہوں نے سائن کیے. تو وہ نصیحت بھی تھی، وہ دعا بھی تھی، وہ خوبصورتی بھی تھی، اور ایک بہت بڑا اعزاز بھی تھا. تو اب یہ بات کہاں ملتی ہے؟ اب تو فوٹو ہی ملتی ہے. اللہ توفیق عطا فرماوے. میری بات پہ آپ غور کریں گے. حضور کے حقوق ہیں، اس کو سمجھیں. نبی کریم کا پہلا حق ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ امت رسول پاک کی ہر بات پر ایمان لائے. نبی کریم کی ہر بات، اور بغیر حیل و حجت کے ایمان لائے، بغیر حیل و حجت کے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک بات کو بطور اعزاز کے بیان کیا، بطور اعزاز کے. ہمارے ہاں نا بہت بحث ہوتی ہے، بہت. ہم حکمت پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن غلام حکمتیں نہیں پوچھا کرتے تھے. بطور اعزاز نبی پاک نے بیان کیا. فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا نا اس نے دلیل مانگی ہے. یہ میرا ابو بکر ہے. جس کے سامنے میں نے دین پیش کیا تو دلیل نہیں مانگی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضور کی ہر بات پر یقین، آنکھیں بند کر کے. یہ امت کی ذمہ داری ہے. ہمارا الجھاؤ اس لیے زیادہ پیدا ہوا ہے کہ بے یقینی کی کیفیت بہت زیادہ ہے. صحابہ اس موقع پر بھی یقین کرتے تھے جہاں بظاہر لوگوں کے لیے مشکل تھا. پڑھیے بخاری، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کے موقع پر پوزیشن یہ تھی کہ ہم نے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. اور مزے کی بات یہ کہ جب عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹوں پہ پتھر باندھے ہیں، تو محبوب نے فرمایا تم نے ایک باندھا، میں نے تو دو باندھے ہوئے ہیں. غربت تھی، پریشانی تھی، اور مسلمان دفاعی محاذ پہ تھے. کفار نے حملہ کر دیا، لیکن ان کے یقین کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی. ہم اس کو توڑنا چاہتے تھے تو ٹوٹتی نہیں تھی، اور جب ہم سے مشکل حل نہیں ہوتی تھی تو پھر ہم مشکل کشا نبی کی بارگاہ میں جاتے تھے. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نہیں ٹوٹتی، مہربانی فرمائے. تو محبوب نے فرمایا کدال مجھے دھونا، لاؤ نا میرے ہاتھ میں. اللہ کرے آج ہمارے بچے بھی جفا کش ہو جائیں. ہاں حضور دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ میری اولاد کو زیادہ پیسے نہ دینا، ان کو بقدر ضرورت روزی دینا. یہ جب سے پیروں کے بچے شہزادے پیر زادے کروڑوں اربوں خربوں آیا ہے تو وہ تو بیچارے ٹیشو نہیں اپنے ہاتھ سے اٹھاتے، وہ باقی کام کیسے کریں گے؟ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حضور اگر دست مبارک میں قرآن پاک اٹھاتے تھے تو وقت پڑنے پر تلوار بھی اٹھاتے، اور محبوب کریم اپنے دست مبارک میں کدال بھی اٹھاتے تھے، محنت بھی فرماتے. کیا کہا تھا کسی شاعر نے؟ لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا کدال پکڑی، ہتھوڑا پکڑا. مثال دے رہا ہوں، چٹان تھی. اب ذرا بات کے پس منظر میں جائیے گا اور صحابہ کا ایمان دیکھیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، پوزیشن یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، کافر آ گئے ہیں، ہم دفاعی محاذ پہ. پر جب حضور علیہ السلام نعرے لگاتے تو ہمارا یقین، حضور کا عزم، روشنی. وہ میری ملت کا جوان ڈرا ہوا سہما ہوا، وہ کہتا ہے جی وہ میں نا ایک ہمارے کالم نویس ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک دن کالم لکھا، تھوڑا تھوڑا میرا بھی لکھنے لکھانے سے ربط رہتا ہے. انہوں نے لکھا تو انہوں نے نا ایک بات بڑی عجیب لکھ دی. کہنے لگے جی وہ ایک گاؤں میں نا مثال دی لکھتے لکھتے، گاؤں میں نا ایک چودھری فوت ہو گیا تو ایک غریب کا بچہ اپنی دادی سے پوچھنے لگا ماں اب کون چودھری بنے گا؟
अम्मा कहने लगी उसका बेटा। तो उसने कहा अगर वो भी फौत हो गया। तो उसने कहा उसका बेटा। तो उसने कहा अगर वो भी फौत हो गया। तो अम्मा कहने लगी पुत्र सारा गांव मर जाए तू नहीं चौधरी बन सकता, चौधरी उसी ख़ानदान से बनेगा। तो ये कालम लिख के उन्होंने लिखा कि चंद ख़ानदानों का कब्ज़ा है, चौधरी नहीं बन सकते। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा आपको गलती लग गई है, ये आपको किसने कहा गरीब का बच्चा नहीं चौधरी बन सकता? ये गलत बात है। अब आप कौम के बच्चों को मायूस कर रहे हैं। ये आपने कितनी अजीब बात लिखी। मैंने तो देखा है चौधरी का बच्चा अगर सिर्फ मैट्रिक पास करे तो वो कांस्टेबल भर्ती होता है, और गरीब का बच्चा अगर पढ़ लिख के मुकाबले का इम्तिहान पास कर ले तो वो कई दफ़ा डायरेक्ट DSP भी भर्ती हो जाता है। चौधरी के बच्चे को सलूट मारनी पड़ती है। ये आप कैसी बात करते हैं? हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। ये कौम में मायूसियां ना फैलाओ। ये तुम्हें किसने कहा? आप बच्चों को काबिल बनाएं, वो मेहनत करें। क्यों नहीं बन सकते? सारा कुछ बनेंगे। काबिल होते हैं तो अल्लाह ताला इज्जतें अता करता है। ये क्या बात हुई? सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना पहली ज़रब लगाई चट्टान पे, पहली। और हुजूर ने जब अल्लाह अकबर कह के थोड़ा मारा ना, कुदाल मारी, तो सहाबा कहते हैं कि रोशनी निकली उसमें से। जब आप पत्थर पे कोई चीज़ मारते हैं तो चमक निकलती है ना, कहते रोशनी निकली। तो हुजूर के लफ्ज़ पता क्या, फतह भी मक्का भी नहीं हुआ। और हुजूर फरमाने लगे ऊती तुम मुफातिहल यमन, लो भाई रब ने मुल्क के यमन की फतह भी मुझे अता कर दी। आ गई कुंजियां यमन की भी, कुंजियां आ गई। सहाबा नारे लगा रहे, नारे लग रहे, यकीन देखो उनका। हुजूर ने दूसरी ज़रब लगाई तो फरमाया लो भाई शाम भी फतह हो गया। तीसरी ज़रब लगाई तो फरमाया लो भी ईरान भी हमारा। 3 ज़रबें लगाई तो हज़रत सलमान फारसी कहते हैं लोग नारे लगा रहे थे। एक शख्स बीच में से बोला, कहने लगा, ये लफ्ज़ बुखारी के नहीं, ये कंजुल उम्माल के। और बोला और बोल के कहने लगा फतह तो मक्का भी नहीं हुआ और तुम यमन के और ईरान के और शाम के फतेह होने पे नारे लगा रहे हो। तो हज़रत सलमान कहते हैं मैंने उसे कहा चुप कर जा, अगर तू और मैं जिंदा रहे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे महबूब जो कहते हैं वो हो जाया करता है। जरा वक्त तो आने देना। अब बात को समझे। हमारे यहाँ ना वो जो कच्चे पक्के प्रोग्राम है ना, हमारे कच्चे पक्के, नाराज तो नहीं हो गए आप लोग? वो कच्चे पक्के इरादे, पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं मुमकिन है कि नहीं। इकबाल कहने लगे सोनो तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है तेरी ये बेयकीनी। ये जो सवेरे कुछ होता है, दोपहर कुछ होता है, शाम, पहले यकीन ईमान तो पुख्ता कर, पक्की बातें कर। और हज़रत सलमान फारसी कहते हैं फिर हज़रत उमर के ज़माने में ये इलाके फ़तह हुए, और जब वो फ़तह हो रहे थे ना तो मेरी आंखों में आंसू भी थे, और वो मंजर भी था जो खंदक में मैंने अपनी निगाहों से देखा था। थोड़ा सा ना ज़िंदगी में एक सहाबी हज़रत सुराका बिन मालिक रदी अल्लाह ताला, हुजूर ना मक्के से मदीने जा रहे हैं। बड़ी मारूफ बात है, मक्का शरीफ से मदीना तय्यबा का सफ़र है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मारूजी हालात क्या हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है कि मक्के से अभी तशरीफ ले जा रहे हैं, मदीने अभी पहुंचे नहीं। सुराका बिन मालिक गिरफ्तार करने आए तो नबी करीम ने क्या फरमाया? किसरा का बादशाह ना कंगन बड़े शानदार पहनता था। वो जब बोलता था ना, साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने लिखा है कि जब वो बात करता था ना तो वो हाथ उठाता तो कंगन आपस में बजते थे। सोने के कंगन बड़े मोटे मोटे। यही मशहूरी होती है ना आजकल लोगों की, गाड़ी बड़ी महंगी है तो कोठी बड़ी शानदार है। तकवा तहारत का तो मामला ही ख़त्म हो गया ना जी। वो मैं खुशाब, अभी मैं आज बच्चों से कह रहा था कि खुशाब का डोडा शरीफ मशहूर है, और चकवाल की रेवड़ियाँ और मुल्तान का, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हालांकि होना ये चाहिए था कि हम ये कहते कि खुशाब में हज़रत अल्लामा ता मोहम्मद बंदयालवी मारूफ है, और हमें ये कहना चाहिए था कि चकवाल वो इलाका है जहाँ सैयद ज़ुबैर शाह साहब मारूफ, और मुल्तान उस धरती का नाम है जिसने अल्लामा अहमद सईद काज़मी जैसे लोग पैदा किए। ये जुमले हमें कहने चाहिए, हम कहाँ अड़ के रह गए? हमें तो ये बात करनी चाहिए थी कि मुल्तान के बेताज बादशाह मौलाना हामिद अली खां साहब, मैं तो ये तज़किरे करने चाहिए। कहाँ उलझ के रह गया? बाहर आए, अपनी असल रिवायात की तरफ सफ़र करें। अजीज़ दोस्तों गौर कीजिएगा, हज़रत सुराका बिन मालिक
وہ نا کسرا کے بادشاہ کے کنگن بڑے معروف تھے. تو سراقہ کہتے ہیں میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا, جب گرفتار کرنے آیا تو حضور نے مسکرا کے کہا کھڑے دیکھے کہاں ہیں. ابھی ایک گاؤں پہ بھی اسلام کی حکومت نہیں, پر حضور کا یقین اور پھر صحابہ کا ایمان. محبوب فرمانے لگے تو مجھے گرفتار کرنے آیا ہے اور میں نور نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کا علاقہ فتح ہوگا, اس کے کنگن آئیں گے اور تیرے ہاتھوں میں جائیں گے. آپ بات کو سمجھیں. کہاں کھڑے ہو کے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا, الحمدللہ یہ علاقہ بھی اللہ ہمیں عطا کرے گا. یہاں اگر اب لوگوں کو بات بتائی جائے نا تو میری ملت کے جوان کہتے ہیں جی وہ تو 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں, یہ دور اور ہے. میں نے کہا یہ کسی لبرل آدمی نے تجھے دھوکہ دیا ہے, وہ بھی دور میرے نبی کا تھا, یہ دور بھی میرے رسول کا ہے. تو حضرت سراقہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا. اب سنیں, علامہ واقدی نے صاحب فتوح شام نے لکھا ہے, میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو. وہ کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ نا یہ حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں جہاد کرنے گئے. جناب سراقہ یہودی ایک جگہ پہ نا قلعہ بند ہو گئے. ملتان میں تو بہت قلعے آپ نے دیکھے ہیں, چھوٹی اینٹ کا قلعہ بنا ہوتا تھا تو اتنا اونچا بنا لیتے تھے کہ کوئی چڑھ ہی نہیں سکتا تھا, اور دروازہ لکڑی کا بہت بڑا. یہودی قلعہ بند ہو گئے, باہر نکلیں تو لڑائی ہو. اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کئی مہینوں کا راشن لوگ اندر سٹاک کر لیتے. اب وہ باہر آ نہیں رہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کئی طریقے اختیار کیے پر بات بنتی نہیں. جناب سراقہ بن مالک اگرچہ بوڑھے ہو گئے تھے, کہنے لگے اس طرح کرو مجھے منجنیق میں رکھ کے نہ تو اندر پھینکو, میں جا کے اندر سے دروازہ کھولتا ہوں. منجنیق ہوتی تھی جس طرح توپ ہوتی ہے نا آج, وہ بڑی ساری غلیل کی طرز کی, اس میں رکھ کے پتھر پھینکے جاتے. کہا مجھے منجنیق میں رکھ کے نا اندر پھینکو, دروازہ کھولتا ہوں اور تم ان کو گرفتار کر لینا. نوجوان صحابہ ہنسے, کہنے لگے بابا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تجھے اندر پھینکیں گے تیری کوئی ہڈی پسلی بچے گی, اور دوسری بات اگر بچ بھی گئے تو یہودی چھوڑیں گے. تو آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ جناب سراقہ بزرگوں کی نا کئی دفعہ بغیر تفصیل کے بھی مان لینی چاہیے. حضرت سراقہ بن مالک کہنے لگے مرنا جینا تو میں نے ہے نا, تو اس طرح کرو مجھے پھینکو. اور ذرا جلال میں کہنے لگے میرا وعدہ ہے دروازہ کھول کے دکھاؤں گا. ہاں پکی بات کر رہا ہوں, میں کھول کے دکھاؤں گا, پھینکو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی مرضی. ڈالا منجنیق میں, پورے زور سے اندر پھینکا. چند منٹوں کے بعد جناب سراقہ بن مالک نے دروازہ کھول دیا. پکڑ لو بھائی یہودیوں کو. وہ چند گھنٹوں کی جنگ ہوئی, کچھ مارے گئے کچھ گرفتار ہوئے. اب بچے ان کے گرد نوجوان بیٹھ, بابا کیا نسخہ ہے تمہارے پاس, کیا نسخہ ہے؟ آپ فرمانے لگے نسخہ کوئی بھی نہیں, محبوب کی ہر بات پر ایمان رکھتا ہوں, اپنے نبی کی ہر بات پر. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا, جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. مجھے پتا تھا. حضور نے فرمایا تو سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئیں گے. ابھی کنگن نہیں آئے, جب تک کنگن نہیں نہ آئیں گے حضرت اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن, جب تک کنگن نہیں آئیں گے اسرائیل بھی نہیں. سمجھ آ رہی جوانوں کو؟ آپ گھور رہے ہیں بیچ بیچ میں سے تھوڑا تھوڑا. اور میرے بھائی میری بات کو سمجھو, یہ حق ہے نبی پاک کا. سویرے نوکریاں آ جائیں نا, سویرے صبح اعلان ہو جائے کہ پولیس میں 40 نوکریاں آئی ہیں, تو کتنے نوجوان درخواستیں دیتے ہیں؟ جس کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی وہ تہجد میں دوڑ لگا رہا ہوتا ہے. خدا کے بندو یہ کچے پکے لوگ ہیں. اور میرے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو سورت واقعہ پڑھ, تیرے نبی کا وعدہ ہے تجھے کبھی فاقہ نہیں آئے گا. یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ اخبار کی خبر زیادہ ضروری ہے. آپ دوڑ لگاتے رہتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو MNA کا کوٹا تھا, اور وہ کوٹے والے کوٹا لے بھی گئے, ہے نا جی. 2 کام ہم لائن میں لگ کے کرتے ہیں.
ایک ووٹ لائن میں لگ کے دیتے ہیں، پھر سارا سال بل لائن میں لگ کے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ذمے ہے کام، اور باز نہیں آتے۔ بھائی غور کرو، حضور نے فرمایا سورت واقعہ پڑھو، کبھی فاقہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بیمار ہو گئے حضرت عثمان غنی کے دور خلافت۔ یہ علماء جانتے ہیں، ان کا لقب تھا صاحب النالین والعصا۔ حضور کا عصا مبارک اور نالین مبارک اٹھاتے تھے، قربت تھی محبوس، علیل ہو گئے۔ حضرت